روزہ جو فرض ہے اگر کوئی ساری عمر بھی اس کے قضا میں روزے رکھے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اس قضا سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جو گرفت ہونی ہے روزہ نہ رکھنے پر اللہ اس کو چھوڑ دے گا، مگر اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ جو ایک رمضان کا روزہ ہے وہ آپ ساری عمر بھی رکھ کے وہ اجر نہیں پا سکتے۔ پھر اس کے بعد رات ہے، ساری رات 24 گھنٹے پورا سال کی رات ہے، مگر اس میں ایک رات ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، حالانکہ وہی اتنا ڈیوریشن ہے رات کا جتنا کل گزرا، جتنا آج آئے گا اس کا بھی اتنا ہی ڈیوریشن ہے، مگر وہ ہر رات جیسی نہیں ہے۔ وہ رات ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ 1000 راتیں بھی مل کے اسے ایک رات جیسی نہیں ہو سکتی، کہ حضور علیہ السلام کا کوئی ایک وصف کسی دوسرے کے وصف کے برابر ہے۔ میں قائم مقام موسیٰ ہوں اور تو قائم مقام ہارون ہے۔ موسیٰ کے بعد موسیٰ کے گھر کا جو والی تھا اور ولی تھا وہ ہارون تھا۔ موسیٰ جب جاتے تھے کوہ طور پہ تو پیچھے جس کو سب کچھ امت سپرد کر کے جاتے تھے وہ ہارون تھا۔ آدم سے لے کر اس امام حسن سے پہلے کوئی حسن نام کا بندہ نہیں ہے، اور اس حسین سے پہلے کوئی حسین نام کا بندہ نہیں ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ میرا جو مسئلہ تھا میں نے وہ پوچھا، اور جب میرا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو ایک اور بات پوچھ لوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ میں نے کہا یہ آپ کی چادر کے اندر کیا چھپایا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بنیادی بات سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ 2-3 چیزیں ہم نے دو لفظ ہیں بنیادی طور پہ جس پر آج ہم بات کریں گے۔ اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو آگے بڑا مزہ آئے گا، چیزیں آسان ہوتی رہیں گی۔ ایک لفظ ہے زمان اور ایک لفظ ہوتا ہے مکان۔ آپ لوگ سنتے ہیں زمان کس کو کہتے ہیں؟ بولیے۔ زمانے کو، جو ٹائم چل رہا ہے، ٹائم ڈیوریشن جو ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے اس کو ہم زمانہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زمان۔ کیا لفظ؟ اور ایک ہوتا ہے مکان۔ مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ، زمان کا مطلب ہوتا ہے دور، زمانہ، اور مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ۔ بس ہم پہلے زمان کو سمجھیں گے، پھر مکان کو، اور پھر اس کی روشنی میں انسان پر بات کریں گے۔ زمان دیکھیے، پہلی بات، اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ سب زمان، اب مثلا دن اور رات، یہ ایک زمان کا پورا ٹائم پیریڈ ہے 24 گھنٹے کا، یہ زمانہ ہے نا۔ اب گنتی میں ہمیشہ جب سے یہ کائنات بنی اور جب تک رہے گی، گنتی میں اور ٹائم ڈیوریشن میں یہ زمان اتنا ہی رہے گا، 24 گھنٹے کا ہی دن سورج اور چاند کی حرکت کے مطابق رہے گا۔ مگر یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی ایک زمان، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک وقت دوسرے کے جیسا نہیں ہوتا، سمجھائیے۔ حتیٰ کہ تعداد میں وہ گھنٹوں میں، منٹوں میں، سیکنڈز میں برابر ہونے کے باوجود ایک زمانہ دوسرے زمانے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں کیسے؟ مثلا حدیث پاک سے بات کو شروع کر لیتے ہیں، اور بھی تھے میرے ذہن میں نقطے، لیکن برکت کے لیے حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانوں میں جب سے دنیا بنی اور سورج چاند چڑھ رہا ہے، زمانوں میں جو بہترین زمانہ تھا وہ میرا تھا۔ اب دیکھیں نا، اس جملے نے زمانوں میں فرق ڈال دیا، ہم سارے ایک جیسے تو نہ رہے نا۔ تو فرمایا بہترین زمانہ کون تھا؟ میرا زمانہ۔ میرے بعد بہترین زمانہ ان کا تھا جنہوں نے مجھے دیکھا تھا، پھر اس کے بعد بہترین زمانہ ان کا تھا جنہوں نے ان کو دیکھا تھا، جنہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ تو 3 درجے تو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے متعین کر دیے، جس سے ہم یہ اصول آرام سے وضع کر سکتے ہیں کہ زمانے سارے ایک جیسے نہیں رہتے۔ اب کوئی تقوی، طہارت اور عبادات میں بالفرض
کوئی علاقہ ایسا ہو کہ اب مکہ میں تو کفر و شرک زیادہ تھا نا، اہل ایمان کم تھے، اب اگر کوئی علاقہ، بہت سارے ہمارے اب پاکستان میں اتنے شہر ہیں، سارے ماشاءاللہ مسلمان، سارے نمازی، سارے متقی، سب اکٹھے ہو جائیں، تو کیا ان سب کا تقویٰ مل کے، نماز عبادات مل کے وہ جو حضور کا زمانہ تھا مکہ کا اس زمانے کے برابر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، نماز ہے، اس کی 4 رکعتیں آپ اب پڑھیں، ابھی عصر کی پڑھی، میں مسافر تھا، سویا ہوا تھا، طبیعت خراب تھی تو میں نے 2 پڑھی ہیں، آپ نے 4 پڑھی۔ تو ہم عام طور پہ جو نمازیں پڑھتے ہیں رمضان میں یہی رکعتیں 4 پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے عصر کی؟ 8 تو نہیں ہوتی، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ نماز 70 گنا کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں اجر میں، حالانکہ زمانہ اتنا لگ رہا ہے، رکعتیں آپ اتنی پڑھ رہے ہیں، ٹائم ڈیوریشن آپ اتنا ہی دے رہے ہیں، مگر وہ زمانہ جو آپ یہاں گزار رہے ہیں عام دنوں میں، رمضان میں وہ جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ لمحے تو وہی 4 گزارے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے رکھیے، آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، کوئی بھی رکھ سکتا ہے، شریعت میں 4-5 دنوں کے علاوہ روزہ رکھنا جائز ہے، نفلی روزہ کوئی بھی رکھ سکتا ہے۔ روزے کی ایک ڈیوریشن ہے کہ نہیں ہے، ایک زمانہ اس میں گزر ہے، سحر سے لے کر افطار تک، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ آج رکھیں، کل رکھیں، جب بھی رکھیں، اور جب رمضان آئے گا تو پھر سحر اور افطار کوئی زمانہ بدل جائے گا، اس کی ڈیوریشن تو اتنی رہے گی روزے کی، مگر آپ کے 70,000 روزے بھی رمضان کے ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے، کسی صحابی نے پوچھا کہ روزے کی قضا کیا ہے، تو بعض علماء نے بیان کیا کہ روزہ جو فرض ہے اگر کوئی ساری عمر بھی اس کے قضا میں روزے رکھے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اس قضا سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جو گرفت ہونی ہے روزہ نہ رکھنے پر اللہ اس کو چھوڑ دے گا، مگر اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ جو ایک رمضان کا روزہ ہے وہ آپ ساری عمر بھی رکھ کے وہ اجر نہیں پا سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ زمانوں کا فرق کتنا اہم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد رات ہے، ساری رات 24 گھنٹے کی، پورا سال کی رات ہے، مگر اس میں ایک رات ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، حالانکہ وہی اتنا ڈیوریشن ہے رات کا، جتنا کل گزرا، جتنا آج آئے گا اس کا بھی اتنا ہی ڈیوریشن، مگر وہ ہر رات جیسی نہیں ہے، وہ رات ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ 1000 راتیں بھی مل کے اسے ایک رات جیسی نہیں ہو سکتی۔ آپ بات سمجھ گئے؟ تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو میں نے یہ سمجھایا کہ یہ جو زمانے ہیں اللہ کی تخلیق کے اندر یہ اصول ہے کہ اس نے کوئی بھی ایک شے دوسرے جیسی بالکل نہیں بنائی، اس میں فرق رکھا۔ تو گویا زمانہ جس کو ہم ایک جیسا سمجھتے ہیں، زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا، فرق ہوتا۔ پھر اسی طرح مکان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، جگہ ساری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ ابھی فرض کہ 4 فرض عصر کے یہاں پڑھیں اور یہی 4 فرض آپ بیت اللہ کے صحن میں پڑھیں، 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے اجر۔ تو اگر ہر جگہ ایک جیسی ہوتی تو پھر 1,00,000 گنا وہ 4 فرض کا اجر بڑھنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی 4 فرض آپ مسجد نبوی میں پڑھیں تو 50,000 گنا اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ تو کیا ہے کہ وہی عبادت ہے، عبادت نہیں بدل رہی، عبادت کی مقدار نہیں بدل رہی، لیکن جگہ بدلنے سے اس کے اجر کی حیثیت بدل گئی، اجر بدل گئی۔ ابھی نماز آپ گھر پڑھیں تو ایک نماز، وہی نماز آپ اگر مسجد میں آ کے پڑھیں، جگہ بدل گئی تو کتنے گنا؟ 25 یا 27 گنا، دونوں حدیث سے صحیح۔ کتنے گنا؟ یا 27 گنا ثواب۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے جگہ بدلی، اللہ نے اجر بدل دیا۔ جگہ بدلنے سے کیا ہوا؟ اجر بدل دیا۔ تو لہٰذا کوئی بھی اسی طرح، اب مسجد قباء ہے، حضور نے فرمایا کہ جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھتا ہے اس کو 2 عمروں کا ثواب ہے، مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ گئے کہ کوئی بھی زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی بھی مکان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے؟ جدا جدا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح سارے مکان ایک جیسے نہیں ہیں، جس طرح سارے زمان ایک جیسے نہیں ہیں، اسی طرح سارے انسان بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا تلک الرسل
یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ اب رسول اور عام انسان میں کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ کوئی تقابل نہیں۔ رسولوں کی ایک الگ جماعت ہے، تو اللہ نے بتایا کہ یہ رسولوں کی جو جماعت ہے یہ بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے رسول تو ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ان رسولوں میں ہم نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں کرتے، رسول ہونے میں سب برابر، مگر مقام میں یہ سب برابر نہیں ہے۔ یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، پھر ہم نے ان میں بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے، رسول بھی ایک جیسے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں پھر ایک ایسا ہے جس سے اللہ کلام کرتا ہے، ان میں پھر ایک ایسا ہے جس سے اللہ باتیں کرتا ہے۔ اور ورفع بعضهم درجات، اور پھر ایک ایسا ہے، یعنی ایک تو ایسا ہے جس سے کلام کرتا ہے، ایک ایسا ہے جس کی جبرائیل کے ذریعے مدد کرتا ہے، سیدنا عیسیٰ کی طرف اشارہ، کلام کا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ، اور آگے فرمایا کہ پھر ایک ایسا بھی ہے کہ جس کو یہ جتنی ہر ایک میں الگ الگ جزوی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کو کئی گنا مزید بڑھا کے اس ایک میں جمع کر دیا ہے، اور وہ میرا محمد رسول اللہ۔ ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے درجے ہم نے اتنے بلند کر دیے کہ شمار کوئی نہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ان کا تخصص کیا تھا؟ کلام کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تخصص کیا تھا؟ روح قدس سے مدد کرنا، مگر حضور کا تخصص کوئی ایک ہوتا تو بیان کرنا۔ تو فرمایا کہ ہم نے درجے بلند کر دیے، یعنی ہر حوالے سے اپنے محبوب کو بلند کر دیا۔ یہ رسولوں کی جماعت ہے کہ جن کا ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، اور پھر ایک ایسا ہے کہ جس کو ہم نے ایسی شانیں دیں کہ ہر شان میں اس کو دوسرے سے جدا کر دیا۔ اب میں نے 2 4 5 سوال کر کے اگلے حصے کی طرف جانا ہے، آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دے دوں۔ اب اس پورے موضوع کو زمانے کی حیثیت سمجھ کے، مقام کی حیثیت سمجھ کے، اور انسان کی حیثیت سمجھ کے، اب آپ یہ بتائیے کہ، اور پھر اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ کے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا کوئی ایک وصف کسی دوسرے کے وصف کے برابر ہے؟ دسو۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور کا کوئی عمل، ایک پڑھی ہوئی نماز میری نماز کے برابر ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور کی عبادت میری عبادات کے برابر ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور کا اخلاق میرے اخلاق جیسا ہے؟ اونچا بولیے، کہہ سکتا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ظاہری خط و خال میرے ظاہری خط و خال جیسا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا حضور کا جو حسن و جمال تھا، میرا حسن و جمال حضور کے حسن و جمال کی طرح ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے بال معاذ اللہ حضور کے بالوں کی طرح ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ہاتھ حضور کے ہاتھ کی طرح ہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری آنکھیں حضور کی آنکھوں کی طرح ہیں؟ صحابہ کرام یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری آنکھیں حضور کی آنکھوں کی طرح ہیں؟ بولیے، کوئی بندہ دنیا جہان کا یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا جسم رسول اللہ کے جسم کی طرح ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا بولنا رسول اللہ کے بولنے کی طرح ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زبان رسول اللہ کی زبان کی طرح ہے؟ تو جب اوپر سے لے کر نیچے تک کچھ بھی رسول اللہ کے برابر کسی کا نہیں ہو سکتا، تو سن لیجئے کہ جو رسول اللہ کی آل ہے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات میں شروع میں بھی کر سکتا تھا، لیکن آپ کو ایک بات سمجھانا مقصود تھی کہ ہم سب مانتے ہیں، لیکن جب آل رسول کا ذکر آتا ہے تو ہم وہاں سے جواز کرتے ہیں، وہاں سے ہم دروازہ نکالتے ہیں۔ تو حضور کی زلفوں جیسا تو ہم کسی کی زلفوں کو نہیں مانتے، نہ صحابہ مانتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بولنے جیسا تو کوئی نہیں مانتا، نہ صحابہ مانتے تھے نہ ہم مانتے ہیں، مگر جب آل نبی کا ذکر آتا ہے تو وہ اتنی بلند اور عظمت والی ہے کہ دنیا جہان کے ہر فرد، حتیٰ کہ ہر نبی میں سے کسی نبی کی آل پر بھی درود پڑھنے کا اللہ نے ذکر نہیں اتارا۔ اگر اللہ نے نبی کے ساتھ کسی نبی کی آل پر درود پر حکم دیا ہے اور اس کو نماز جیسی عبادت جو علامت توحید ہے اس کا حصہ بنایا تو وہ صرف آل محمد ہے اور کسی کا حصہ نہیں۔ آل نوح پر درود نہیں تھا، آل نوح پر درود نہیں تھا، آل اسحاق پر درود نہیں تھا، آل ابراہیم پر کیوں تھا وہ میں بتاتا ہوں، وہ بھی حقیقت میں آل محمد پر ہی تھا، سمجھئے؟ چونکہ حضور نے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کر کے کہا تھا کہ وہ جو آخر زمان نبی آنا ہے باری تعالیٰ، مجھے اس کو میری ذریت میں بنا،
پیدا کر دیں، اس کو ذریت میں پیدا کر دیں۔ تو اس حکم کے بعد سے درود ابراہیمی کی اصطلاح وضع ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی فکر اتنی بلند ہے کہ لوگ دنیا آخرت جنت یہی کچھ مانگ سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو ہے نہیں مانگنے کے لیے، لیکن ابراہیم کتنا اونچا سوچتا ہے کہ اس نے مجھ سے میرا محبوب مانگ لیا، تو لہٰذا جس کی سوچ اتنی اونچی ہے اس کا پھر مقام بھی یہ ہونا چاہیے کہ ابراہیم کو گئے صدیوں گزر جائیں، نماز میں آج بھی ابراہیم کو یاد کیا جائے، نماز میں آج بھی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام کے خون جیسا کسی کا خون نہیں ہو سکتا، حضور علیہ السلام کی اولاد جیسے کسی کی اولاد نہیں ہو سکتی، حضور کی تربیت یافتہ جیسا کوئی اور تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اور خود حضور نے فرمایا اہل بیت کے بارے میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار میری آل کو نہ سکھانے کی کوشش کرنا، نہ ان سے ایک قدم آگے بڑھنا، نہ ایک قدم پیچھے ہونا۔ اب پوچھا گیا یا رسول اللہ سکھانے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ ان میں کچھ چھوٹے بھی، حضور نے فرمایا وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پیچھے کیوں نہ چلیں، پیچھے چلنا تو ادب کا تقاضا، تو حضور نے فرمایا کہ اتنا پیچھے چلنا کہ ادب کا تقاضا رہے، اگر اتنا پیچھے ہو گئے کہ چھوڑ دیا تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر اتنا آگے ہو گئے کہ ان کو پشت کر دی پھر بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ ساتھ چلنا، ان کے ساتھ ساتھ چلنا۔ تو یہ بات آپ لوگوں نے سمجھ لی۔ اب ہم تھوڑا سا اس پر تذکرہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی آل مبارک کا ذکر کیسے ہمارے سامنے فرمایا، اپنی آل کا تعارف کیسے کیا، وہ ذرا آپ سن لیجیے۔ یعنی یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک لاجیکل آرگومنٹ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے نا، اب اس کی احادیث سے تائید سن لیجیے، اور آپ خود یہ ثابت کر، آپ نے خود یہ اپنے اندر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاملات جو آل نبی کے ساتھ ہوئے یہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، انبیاء کے گھر بھی بچے پیدا ہوتے، مگر رسول اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے گھر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں بچے پیدا ہوئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو کیا ہوا، حضور تشریف لائے۔ آپ لوگ اپنے بچوں کے نام کون رکھتا ہے؟ خود رکھتے ہیں یا باپ رکھتا ہے یا دادا رکھتا ہے یا نانا رکھتا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، ماں باپ رکھتے ہیں، دادا نانا رکھتے ہیں۔ تو کچھ بچے ایسے بھی ہیں کہ جن کے نام ماں باپ نہیں رکھتے بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں نبی پر کہ ان کا یہ نام رکھا گیا، وحی ہوتے ہیں۔ 3 روایتیں امام حسن اور امام حسین دونوں کے بارے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیان کرتے ہیں راوی کہ امام حسن پیدا ہو گئے تو حضور تشریف لائے، تو پوچھا کہ میرے ان بیٹوں حسن اور حسین کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ایک کا نام میں نے ان کے نام ہارون علیہ السلام کے نام کی نسبت پر شبر اور شبیر رکھا ہے۔ یہ پہلی روایت، یہ بڑے راز کی بات ہے، یہ سنی ہوئی ہے نا روایت، ہارون کی نسبت سے۔ بھلا کیوں؟ چونکہ حضور نے فرمایا تھا علی تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون کے تھی، میں قائم مقام موسیٰ ہوں اور تو قائم مقام ہارون ہے۔ موسیٰ کے بعد موسیٰ کے گھر کا جو والی تھا اور ولی تھا وہ ہارون تھا۔ موسیٰ جب جاتے تھے کوہ طور پہ تو پیچھے جس کو سب کچھ امت سپرد کر کے جاتے تھے وہ ہارون تھا۔ تو فرمایا الا لا نبی بعدی، اب میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر شبر اور شبیر رکھے۔ دوسری روایت، اچھا 3 روایتوں کا پہلا حصہ الگ ہے، دوسرا حصہ بالکل ایک ہے تینوں کا۔ دوسری روایت، حضور تشریف لائے اور نام کا پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ان کے نام اپنے چچا کے، حسن کا نام چچا کے نام پر بڑے بیٹے کا نام حمزہ رکھا ہے اور چھوٹے کا چچا کے نام پر جعفر رکھا ہے۔ اور تیسری روایت کہ حضرت حضور جب تشریف لائے تو پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دونوں کا نام حرب رکھا، عرب میں یہ نام چلتا تھا، حرب رکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی انی امرت، اے علی مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کے نام بدل دوں،
اور ان کے بڑے بیٹے کا نام حسن رکھوں اور چھوٹے کا نام حسین رکھوں. بڑے کا نام حسن رکھوں اور چھوٹے کا نام. اور یہ سن لیجئے کہ تاریخ انسانیت میں حضرت آدم سے لے کر اس امام حسن سے پہلے کوئی حسن نام کا بندہ نہیں ہے، اور اس حسین سے پہلے کوئی حسین نام کا بندہ نہیں ہے. چونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ نام اللہ نے اپنے نور کے پردوں میں چھپا کے رکھے تھے، اور انسانی عقل کو محو کر دیا تھا کہ وہ ان ناموں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی کہ کسی کے ذہن میں یہ نام آ جائے. اللہ نے یہ نام محو رکھے. پہلی دفعہ جب علی کے گھر اور فاطمہ کے گھر بیٹا ہوا تو اللہ نے ایک نام سے حجاب اٹھایا اور بذریعہ وہی وہ نام مصطفیٰ پر اتارا کہ اس کا حسن رکھو. اور دوسرا ہوا تو پھر حضرت امام حسین کا نام اتارا. تو بتائیے جن کے نام نبی رکھے اور اللہ کے حکم سے رکھے اور رکھے ہوئے کو بدل دے، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ عام لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے نام بھی عرش پر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، جن کے نام بھی زمین پر نہیں رکھے جاتے. اللہ اکبر. اگر وہ نام رکھے بھی جاتے تھے جو رکھے گئے تھے تو کیا حرج تھا؟ کوئی وہ برے نام تو نہیں تھے، مگر اہل بیت نبوت کا وہ تخصص قائم کرنا ضروری تھا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جس کو تم عام انسان یا عام مسلمان سمجھو، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام بھی عرش سے آتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے سنیے حضور اسلام نے فرمایا، پھر ان اہل بیت نبوت کا ایک بات ذہن نشین رکھ لیجیے، اگلی اصولی بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی آل کا حکم وہی ہے جو حضور کا حکم ہے نبوت کے علاوہ. کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی فلیحب ھذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے. اس حدیث کا ترجمہ حضور شیخ الاسلام نے کرتے ہوئے لازم کا لفظ ہٹایا اور آپ فرماتے ہیں کہ عرب اسلوب کے خلاف ہے لازم، بلکہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ من احبنی فلیحب ھذین، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے. لازم نہیں ہے، لازم میں وہ شدت نہیں آتی جو واجب میں آتی ہے. تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان سے محبت کرے. یعنی جو محبت رسول ہے اس پر حضور نے ایک اضافہ کیا کہ واجب ہے کہ حسن اور حسین سے محبت کرے تو میری محبت مقبول. اب دوسری طرف سنیں، دوسری طرف فرمایا کہ من احبہما فقط احبنی، کہ اب جو ان سے محبت کرتا ہے بس اسی میں میری محبت ہے. یعنی جب اپنی محبت کی بات کی تو کہا کہ ان سے ساتھ کرے تو تب میری مصدقہ ہوگی، اور اگر جو کوئی ان سے کرتا ہے تو میری محبت اس سے جدا نہیں ہے، اس کی محبت کے اندر میری محبت آ گئی. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کر چکا. چونکہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے اوپر کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ رسول آتا ہے تو اس کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے اور اس کی نافرمانی اللہ ہی کی نافرمانی ہوتی ہے. یہی تناسب اور یہی نسبت آل رسول کی رسول کے ساتھ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ ان سے بھی محبت کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان سے بھی محبت کرے. اسی طرح پھر اب آگے دیکھیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی کہ محبت کا عالم کو بیان کرتے. حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو عشاء کے بعد حضور السلام کے گھر میں گیا ملنے کے لیے. تو میں اندر گیا تو حضور تشریف فرما تھے. تو میں نے اپنی بات کی تو میں نے محسوس کیا بات کرتے ہوئے کہ حضور نے گود میں کچھ رکھا ہوا ہے، تو بڑی ساری چادر سے اوپر سے اس کو یوں لپیٹا ہوا ہے چادر میں. صحیح حدیث حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ میرا جو مسئلہ تھا میں نے وہ پوچھا، اور جب میرا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو ایک اور بات پوچھ لوں. آپ نے فرمایا پوچھو. میں نے کہا یہ آپ کی چادر کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے؟ کوئی چیز ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام تھوڑے سے مسکرائے اور حضور نے چادر کا پلو ہٹایا. تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ رات کا وہ پہر عشاء کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی دونوں ٹانگوں پر
اس ٹانگ پر امام حسن یوں ہاتھ ڈال کے چمٹے ہوئے تھے اور اس پر امام حسین یوں ہاتھ ڈال کے چمٹے ہوئے تھے اور حضور اوپر چادر لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت تو بچوں کو ماں کے پاس ہونا چاہیے لیکن وہ نانا کے پاس تھے تو یوں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں بڑی حیرت میں ہوا، اتنی محبت ان کی حضور کے ساتھ اور حضور کی ان کے ساتھ کہ اتنی دیر بات چیت ہوئی اور وہ بچہ لپٹ کے پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے بڑی محبت کرتی ہیں؟ ہائے، آپ ان سے بڑی محبت کرتی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اسامہ، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں اور پھر میں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا وعدہ لیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ باری تعالیٰ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرے گا، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا اور پھر میں نے اللہ سے یہ بھی وعدہ لیا ہے کہ باری تعالیٰ تو ان سے بھی محبت کرے گا اور ان سے بھی محبت کرے گا جو ان دونوں سے محبت کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا، ہم تو یہ ساری عبادات کر کے اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کا محبوب حسن اور حسین کی محبت اور اخلاص اور ان کی سیرت کو اپنانے سے بھی بندہ بن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی ایک روایت ساتھ جمع ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اے اسامہ بن زید، جب قیامت کا دن ہوگا اور ہر شخص اپنی نفسہ نفسی میں حساب کتاب دے رہا ہوگا، ہر شخص حساب و کتاب میں ہوگا، تو میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کے محبین عرش کے گنبد کے نیچے ضیافت کھانا کھا رہے ہوں گے، اور جو ان کے محبین ہیں وہ میرے ساتھ قیامت کے دن میرے درجے میں ہوں گے، خادم کے طور پہ اللہ ان کو میرے درجے میں رکھے، خادم کے طور پہ میرے درجے میں۔ ایک دفعہ حضور گئے، جب حضور اسلام تشریف لے آئے نا معراج سے، یہ سب بڑے لطف کی بات ہے، معراج سے تشریف لے آئے تو حضور اسلام پہلے صحابہ کو گھر میں، وہ حضرت ابوبکر نے تصدیق کی، وہ واقعہ سنا ہوگا، پھر گھر میں آئے، گھر میں آ کے سب کو بتانے لگے کہ میں گیا، میں نے باہر حضرت عمر کو بتایا کہ میں نے تمہارا محل دیکھا، فلاں کا محل دیکھا۔ گھر میں آئے تو حضرت خدیجہ کو بتانے لگے، حضرت خدیجہ کا محل دیکھا، ان کی وفات ہو چکی، بتاتی ہیں میں نے خدیجہ کا جنت میں محل دیکھا، میں گیا تو میں نے فلاں دیکھا، میں نے فلاں دیکھا۔ حضرت اور پھر ساتھ فرماتے کہ میں جنت میں گیا اور میں نے یہ دیکھا، میں جنت میں گیا اور میں نے یہ دیکھا، ساروں کا ذکر کیا۔ حضرت سیدہ کائنات ساتھ کھڑی سن رہی تھی ساری بات کہ ابھی میرے محل کا بھی حضور ذکر کر دیا، حضور نے ذکر نہیں کیا، تو آخر پہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے فاطمہ کا محل جنت میں نہیں دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ جس جگہ پر تو نہ ہو وہ میری جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی بندی تیری جنت جہاں پر تو نہ ہو وہ محمد رسول اللہ کی جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تیرا محل الگ نہیں بلکہ قیامت کے دن اللہ نے تیرا اور میرا محل اکٹھا کر دیا ہے، ہم ایک ہی جگہ پر، ہم ایک ہی جگہ پر۔ تو بتایا کہ پھر آگے جس طرح محبت کو جوڑا اسی طرح بغض اور نفرت کو بھی جوڑ دیا، یہ غور طلب۔ اب یہاں سے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح کہا نا ان کی محبت میری محبت ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو آل رسول کا بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ رسول کا بغض رکھتا ہے۔ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں دلیل کی وجہ سے بغض رکھتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ان دلائل پہ آنا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کے لیے کفار عرب کے پاس بھی دلائل تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے پرانے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، پھر ان کی دلیل مان لی جاتی؟ نہیں مانی۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جو میری آل کو ان سے بغض رکھتا ہے، فرمایا اس سے میں بغض رکھتا ہوں، اور جس سے میں بغض رکھتا ہوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہے، اور جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اللہ اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اور فرمایا جو چیز ان کو غضبناک کرتی ہے وہ مجھ کو غضبناک کرتی ہے، اور جو مجھ کو غضبناک کرتی ہے وہ اللہ کو غضبناک کرتی ہے، اور جو اللہ کو غضبناک کرتی ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو فاطمہ تو زہرا کو دکھ دیتا ہے وہ مجھے دکھ دیتا ہے، جس سے فاطمہ غضبناک ہو اس پر میں غضبناک ہوتا ہوں، اور جس پر میں غضبناک ہوں اس پر اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو لہٰذا محبت. اور پھر اگلی ایک اور حدیث میں فرمایا، حضور نے فرمایا مسند احمد میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص آل رسول کا بغض رکھے گا کسی بھی وجہ سے، وجہ کا تصور ہی نہیں ہے کہ دلیل کیا تھی، ہو ہی نہیں سکتا. اب ایک شخص کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں اللہ مار دے، مر جاتے ہیں نا لوگوں کے بچے، اللہ کے امر کے بغیر موت آ سکتی ہے؟ وہ اس بنیاد پر کہ اللہ سے اختلاف کر سکتا ہے کہ میرا بیٹا تھا، میری محبت کا مرکز تھا، تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا. دلیل کتنی بڑی ہے اس کے پاس. لیکن بعض معاملات میں دلیل نہیں ہوتی، بعض معاملات میں حکم ہوتا ہے. تو آل محمد کے ساتھ اختلاف بر بنیاد دلیل بھی حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر ان کا اگلا مقام سنیں، ایک اور حدیث پاک امام بہقی نے بیان کیا بہت ساری کتابوں میں، بہت خوبصورت حدیث کہ ایک دفعہ جنت اور دوزخ کا مکالمہ ہوا آپس میں. جنت اور دوزخ کا کیا ہوا؟ مکالمہ ہوا. تو دوزخ جیت گئی، دوزخ جیت گئی. دوزخ نے جنت سے کہا کہ جنت تیرے پاس کیا ہے؟ سارے سادہ غریب غربا لوگ اکٹھے کی تھے، سارے وڈیرے، سارے فرعون ہیں، سارے نمرود، یہ سارے سیاستدان بیوروکریٹ میرے پاس ہے، تیرے کو شاہی کوئی نہیں. اب نہیں، یہ حدیث پاک ہے. جنت کے ماتھے پر پسینہ آ گیا جب جنت کو یہ بات کی. جہنم نے یہ جنت سے کہا تو جنت کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے جنت پر وحی کی کہ اے جنت، یہ تجھ پر ان وڈیروں اور ان ظالموں کی وجہ سے فخر کرتی ہے، تو بتا کہ تیرے اندر حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے. تو جب جنت نے جہنم کو بتایا کہ تیرے اندر تو یہ بدکار لوگ ہیں، اللہ نے مجھے حسن بھی دیا ہے اور حسین بھی دیا ہے. تو حدیث پاک میں کہ پھر جہنم کے ماتھے پر ایسا پسینہ آیا کہ اس نے پھر پلٹ کے بات بھی نہیں کی. اور پھر ایک اور حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج چکا ہوگا تو جنت اللہ سے مخاطب ہوگی میدان محشر کے بعد اور کہے گی کہ باری تعالیٰ تو نے مجھ سے جب تخلیق کیا اس وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے 2 ایسے ستون دے گا اور مجھے ان 2 ستونوں سے مزین کرے گا جو پورے کائنات میں کسی اور کو نہیں ملے ہوں گے. باری تعالیٰ اب سب جنتی آ گئے ہیں میرے اندر، اب مجھے وہ ستون دے. اللہ فرمائے گا جنت پلٹ کے دیکھ، تیرے سردار وہ ستون ہے جو تجھے دیے تھے، ایک حسن وہ ستون ہے اور ایک حسین وہ ستون ہے جن سے میں نے تجھے مزین کیا. لوگ جنت میں جا کے مزین ہوں گے لیکن حسن اور حسین کی موجودگی جنت کو مزین کرتی ہے. حسن اور حسین علیہ السلام کی موجودگی جنت کو مزین کرتی ہے. تو آپ اس بات کو سمجھ گئے. اب آ جائیں اس بات کی طرف. فضائل بھی اور ہیں، وقت تھوڑا ہم اس کو چھوڑتے ہیں. اب یہ وہ اہل رسول تھے. تاریخ کا ایک یہ سلسلہ رہا ہے کہ جب بھی انسانی تاریخ میں کوئی ظالم اٹھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی لائی ہوئی قدروں کو مٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک ایسا فرد کھڑا کر دیتا ہے جو ان بیٹھی ہوئی قدروں کو پھر سے عروج بخش دیتا ہے. یہ انسانی تاریخ ہے، پوری کی پوری تاریخ. جب انسانی معاشروں نے نمرود جیسے بدبخت کو پیدا کیا تو فطرت نے ابراہیم کو کھڑا کر دیا. پھر جب فرعون پیدا ہوا اور اس نے ہر طرح کے حق مارے، سیاسی حق بھی مارا، معاشی حق بھی مارا، حتیٰ کہ مذہبی حق بھی مارا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، جو مجھے خدا نہیں مانے گا اس کو مار دوں گا. تو جب یہ جابر آیا جس نے ہر طرح کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، اللہ تعالیٰ کی قدرت نے موسیٰ کو کھڑا کر دیا. یہ چلتا رہا. پھر جب انسانی تاریخ کا سب سے بدترین دور تھا، اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ کو کھڑا کر دیا اور حضور نے ہر شے کو عروج دے دیا. اب جب حضور علیہ السلام نے ہر شے کو عروج دے دیا تو اب سوال یہ ہے، ہر شے کو عروج دیا اور عروج کیسے دیا یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. عروج ایسے نہیں دیا کہ حضور علیہ السلام اشارے کرتے تھے اور معجزات سے سارا کام ہوتا. حضور نے بدر کے میدان میں بھی جنگ لڑی، انسانی سطح پر جد و جہد کی. احد کے میدان میں پتھر کھائے، طائف کے میدان میں پتھر کھائے. گویا انسانی سطح پر جد و جہد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ نے بعد والوں کے لیے اسوہ بننا تھا. اگر پچھلے نبی تو
جب معاملات خراب ہوتے تو نیا نبی آتا، وہ معجزات دکھا کے اصلاح کر دیتا. تو رسول اللہ اگر اصلاح معجزات کے ذریعے کرتے، معجزات الگ بات ہے وہ ہوئے، مگر دعوت کے کام میں معجزات نہیں ہوئے. تو جتنے معجزات کے بغیر جب دعوت کا کام ہوا، وہ سنت اس لیے جاری کی کہ میرے بعد جتنوں نے آنا ہے اب وہ نبی تو ہوں گے نہیں، لہذا معجزات نہیں ہوں گے، لہٰذا میں انسانی سطح پر جد و جہد کر کے ان کے لیے ایک لائے عمل چھوڑ دوں کہ مشکلات کے ساتھ انسانی سطح پر جد و جہد یوں ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے. لیکن انسان کی فطرت تو وہی رہی کہ جس طرح فطرت نے نمرود کو کھڑا کیا، فطرت نے فرعون کو کھڑا کیا، تو رسول اللہ کے بعد اگرچہ کہ نبوت ختم ہو گئی مگر انسانی فطرت کی خصلتیں باقی رہیں. تو انسانی فطرت نے پھر ایک بدبخت کو کھڑا کیا جس کو یزید ابن معاویہ کہتے ہیں، یزید کو کھڑا کر دیا. اب امام حسین علیہ السلام کا اب ایک اگلی گل سن لو. تھوڑا یزید نال اختلاف کی ہے وہ امام حسین دا قاتل ہے، یہی اختلاف ہے، یہی ہے. امام حسین کا یہ اختلاف نہیں تھا. امام حسین تو جس وقت گئے تھے اس وقت تو شہادت ہوئی نہیں تھی، اور شہادت تو ہوئی نہیں تھی. تو وہ کیا اختلاف تھا جو حسین کو تھا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس نے شہادت کے بعد اپنی بدبختی میں اضافہ کیا، یہ بات درست ہے، مگر وہ کیا معاملہ تھا یزید کا کہ جو حسین کو منظور نہیں تھا، اور ادھر پوری جہان احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا تھا اور حسین حج کے احرام کھود کے کربلا جا رہا تھا. تو کچھ تو تھا نا. وہ مسئلہ امام حسین کا اختلاف کیا تھا وہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ قاتل حسین ہے، چونکہ اس وقت تو قتل حسین نہیں ہوا تھا. اب وہ میں آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں کہ وہ معاملات کیا تھے. یہ صحیح بخاری. اب یہ بنو امیہ کا جو دور تھا، حضرت معاویہ کا دور، آخری دور، اور پھر اس کے بعد جب یزید آیا، ادھر مدینہ میں مروان بیٹھ گیا، یہ سب لوگ جب آئے. اب سنیے احوال. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 530 ہے. یہ رات کو میں عائشہ کو بھی سنا رہا تھا. امام زہری بیان کرتے ہیں، یہ میں حدیث پڑھ دوں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. قال الزہری دخلت على انس بن مالک بدمشق وهو يبكيك فقلت ما يبكيك. امام زہری کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک کے پاس داخل ہوا، ان کے پاس آیا، وہ دمشق میں موجود تھے. تو میں نے پوچھا، وہ رو رہے تھے زاروں کا تھا. میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس سے؟ حضرت انس بن مالک جو 10 سال حضور کے خادم کے طور پہ رہے، اتنا بڑا صحابی، وہ رو رہے تھے. فقال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه. وہ کہتے ہیں کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ان بدبختوں نے پورا دین جو رسول اللہ نے ہمیں دیا تھا بدل دیا ہے، صرف یہ نماز رہ گئی ہے. اب رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ نماز بھی نہ بدل دے، اس لیے رہا ہوں کہ یہ نماز بھی نہ بدل دے. سنتوں کو بدل دیا گیا. امام حسین کا یہ اختلاف تھا. وہ کہتے تھے کہ دین اپنی اصل پر قائم رہے جس پر میرے نانا نے قائم کیا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ سنتوں کو بدل دیا. فتح الباری کی پہلی جلد صفحہ نمبر 579. قال عطا اخر الولید الجمعہ حتی امسا فجئت فصلیت الظہر قبل ان اجلس ثم صلیت العصر وانا جالس. بیان کرتے ہیں حضرت عطا، یہ تابعی ہے، بیان کرتے ہیں کہ جو ولید تھا، ان کا گورنر تھا، وہ جمعہ کے خطاب کے لیے کھڑا ہوتا، اتنی لمبی بات کرتا کہ شام ہونے لگتی، اور اس کی عادت ہو گئی، اتنی لمبی بات کرتا کہ شام ہونے لگتی. تو کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ہم آتے اور اس کے خطبے جمعہ میں بیٹھنے سے پہلے زور پڑھ لیتے تھے کہ اس نے زور قضا کروا دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں اگلی بات سنی، امسا فجئت فصلیت الظہر، حتیٰ کہ اس نے اتنا لمبا خطبہ دیا کہ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ زور کا وقت جا رہا ہے. وہ خطبہ دے رہے ہیں اور ہم چند صحابہ اشارے سے بیٹھ کے زور کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہماری نماز میں قضا ہو جائے. آپ اندازہ کریں، ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ نماز ضائع ہو رہی، ان کو یہ تھی کہ جو ہم نے کہنا ہے، جو ہم نے بکنا ہے، وہ لوگوں تک پہنچے. ہم بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ ثم صلیت العصر، پھر میں نے اسی طرح جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے اور میں نے عصر کی نماز پڑھی اشاروں سے بیٹھ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. وَأَنَا جَالِسٌ، اور میں بیٹھا ہوا تھا. کھڑا اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ویسے مار دیتا. ایمم
وہو یخطب، اور یہ اس وقت کا حال ہے کہ ابھی اس کا خطاب جاری تھا، جمعے کا خطاب۔ آگے بھی سن لیجیے، فتح الباری کتاب المواقیت الصلاۃ جلد 1 صفحہ نمبر 19 میں امام ابن حجر عسقلانی، جو لوگ قبلہ کے خطاب سنتے ہیں وہ ابن حجر کے نام سے واقف ہیں، کتنا بڑا آدمی۔ ائمہ اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے وفات کے بعد کوئی معجزہ ہوا ہے وہ ابن حجر جیسا محدث تھا، اتنا بڑا اتھارٹی، جس چیز کو وہ لکھ دے وہ سند ہے اہل سنت کے لیے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ عَطَاءٌ خَوْفٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْقَتْلِ، عطا اگر چاہتے تو کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ سکتے تھے، مگر ان کو یہ ڈر تھا کہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ یہ مور تصدیق لگ گئی۔ پھر آگے سنیے، آگے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 956۔ یہ میں صحیح بخاری سے نیچے اس لیے نہیں آ رہا، پھر ہمارے یہاں سند پوچھنے لگ جاتی ہے۔ صحیح بخاری سنیں، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، میں عید گاہ پہنچا عید کے دن۔ عید کا خطبہ پہلے ہوتا ہے کہ جماعت پہلے ہوتی ہے بتائیں؟ جماعت۔ انہوں نے جب بنو امیہ کے ان حکمرانوں نے، اب بنو امیہ میں بھی تخصیص ذہن میں رکھیے، حضرت عثمان کی تخصیص ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تخصیص ہے، اور بھی لوگ ہیں، اکثریت ان کی یہ تھی۔ اب وہ کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے، پھر ابو بکر کے اور پھر عمر کے طریقے کو بدل دیا تھا۔ اور وہ کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ مروان جو تھا امیر مدینہ، میں اس کے ساتھ عیدگاہ میں گیا اور ممبر پہ بیٹھا تو مروان نے نماز عید پڑھائے بغیر ممبر پہ چڑھ پہ خطبہ شروع کر دیا۔ اب جب وہ خطبہ کر کے نیچے اترا تو میں نے کہا غیرتم واللہ، واللہ قسم اٹھا کے کہا کہ تم نے سنت کو، رسول کو بدل دیا۔ کس سے کہا؟ بولیے کس سے؟ مروان سے۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری، کتنے بڑے صحابی۔ مروان نے پتہ کیا جواب دیا حضرت ابو سعید کو؟ ادھر سے اترتے انہوں نے کہا ابا سعید قد ذہب ما تعلم، جن سنتوں کو تم جانتے ہو اس کا دور گزر گیا۔ صحیح بخاری پڑھ، جنہوں نے تسی سنت جان دے وہ دور گزر گیا، چپ کر کے بیٹھے ہو۔ اب وہ ہوگا جو ہم کہیں گے، سمجھ آئیے؟ اب کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو ہم کہیں گے۔ اس کے بعد آگے سنیے، امام ابن عبد البر نے اس کو بیان کیا ہے، اور الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد 1 صفحہ نمبر 399، 390، 391۔ بس یہ آخری سناؤں گا، ورنہ یہ سنانے لگوں تو 3 دن ہمیں چاہیے میں آپ کو سناؤں کہ کیا کچھ بدلا گیا تھا۔ کوفہ کا گورنر زیاد خطبہ اتنا طویل دیا کہ جمعہ کا وقت گزر گیا۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے، ان سے حدیث بھی مروی ہے بخاری میں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھول گیا، خیال نہیں رہا، انہوں نے چند کنکریاں، چونکہ ظاہر اس دور میں زمین پہ بیٹھ کے سنتے تھے خطبے، سفید ہوتی نہیں، تو اس نے چند کنکریاں اٹھا کے یوں آگے زیاد کے آگے پھینکی اور اس کو یاد کرایا کہ بس کر، جمعے کا وقت جا رہا۔ زیاد نیچے اترا، جماعت کروائی، اور اس وقت خلیفہ مسلمانوں کے بادشاہ اور حکمران حضرت معاویہ تھے۔ اس نے حضرت معاویہ کو خط لکھ دیا کہ جو حجر ہے یہ اور اس کے ساتھی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ پھینکی ابن حجر عسقلانی نے، کسی کو چاہیے ہو تو مجھے تصویریں منگا دے۔ اس نے یہ سنت یاد دلا رہا ہے ایک صحابی کہ بس کرو، اور اس نے جا کے خط لکھ دیا۔ ادھر سے پھر اس خط کے نتیجے میں حضرت حجر بن عدی کی گرفتاری کا حکم ہوا، اور حجر بن عدی اور ان کے 6 ساتھیوں کو بغیر کچھ سنے دمشق میں قتل کر کے سر اڑا دیا۔ حضرت حجر بن عدی نے کہا کہ مجھے خبردار کہ میرا یہ جبہ مت اتارنا اور مجھے غسل مت دینا، قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا پل صراط پہ کھڑا ہوں گا تو اسی خون آلود جبے کے ساتھ معاویہ کا گریبان پکڑوں گا، کیونکہ انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، میرا موقف نہیں سنا۔ بہت ساری چیزیں کیا بتایا جائے اور کیا چھوڑا جائے۔ پھر اس پر آخری بات یہ بتا دوں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی، حجر بن عدی گھر میں بھی آتے جاتے تھے، مشہور صحابی تھے۔ خبر پہنچی تو حضرت عائشہ نے ایک خادم کو بھیجا کہ جب حضرت معاویہ مدینے میں آئیں تو ان کو میرے پاس بلانا۔
اب وہ آئے تو اس غلام کو یاد تھا، اس نے کہا کہ آپ کو تو ام المومنین یاد کر رہی ہیں۔ وہ حضرت عائشہ کے پاس گئے تو حضرت عائشہ ناراض ہوئی۔ حضرت عائشہ نے ڈانٹا بطور ماں اور فرمایا معاویہ تمہارا حلم اور بردباری کہاں چلی گئی؟ تو نے اتنی سی بات پر حجر اور اس کے 6 ساتھیوں کو قتل کر دیا اور تجھے کوئی خدا کا خوف نہ ہے۔ حضرت عائشہ نے ڈانٹا، امام ابن حجر نے لکھا۔ تو سامعین کرام یہ وہ معاملات تھے جن معاملات میں بتائیے اب سنتیں بدل رہی ہوں اور حسین ابن علی گھر بیٹھا نہیں، یہ ممکن تھا؟ یہ ممکن ہے؟ بتائیے، یہ ممکن نہیں تھا۔ اور پھر اس کا ذکر جو ہے، اس کا جو اشارہ ہے، یہ خود امام حسین نے خود بھی فرمایا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھا جب تک سنتوں کو یوں نہیں بدل دیا گیا کہ لوگ زکوٰۃ یوں دیتے تھے جس طرح تاوان دے رہے ہیں۔ میں اس وقت تک نہیں اٹھا جب تک نظام عدل کو یوں برباد نہیں کر دیا گیا کہ گواہی دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ سچ کون ہے اور جھوٹ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ بندہ کون ہے، بندہ طاقتور ہے تو اس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں غریب کے لیے اور مومن کے لیے اس وقت مرنا جینے سے زیادہ عزیز ہے، اس دور میں کہ جس دور میں سنتوں کو بدلا جا رہا ہو اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے پورے خانوادے کو لٹا کر قربانی دیتے تھے۔ یہ سارا معاملہ یزید کی بیعت کا تھا۔ کیا معاملہ تھا؟ بیعت کا معاملہ تھا۔ تفصیلی معاملات ہیں لیکن اس کا اختصار صرف یہ کہ جب سارے معاملات چلتے 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 اہل کوفہ جب حضرت علی نے اپنا مرکز شفٹ کیا تھا مدینہ سے کوفہ، چونکہ حضرت معاویہ نے خلافت راشدہ کے خلاف اپنی نئی حکومت شام میں اعلان کر دی، مدینہ سے شام کی سازشوں کو کنٹرول کرنا مشکل تھا، تو حضرت علی نے کوفہ شفٹ کر دیا، وہ قریب تھا تو وہ کو کر دیا۔ اب ادھر کیا ہوا کہ حضرت معاویہ نے اپنے بعد یزید کو نامزد کر دیا، جس کے صحابہ تابعین سارے یزید کے خلاف تھے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا اور دوسری طرف یہ معاملہ ہوا کہ جیسے ہی حضرت علی کوفہ شفٹ ہوئے، وہ لوگ جو حضرت علی سے محبت کے دعوے دار تھے، اس دور میں ایک سیاسی اصطلاح تھی، مذہب سے اس کا نہیں تعلق، سیاسی اصطلاح شیعان علی، یعنی وہ شیعہ مکتب فکر کے جو دوست اب ہیں، یہ اس سے یہ مراد نہیں تھی، اس وقت یہ فقہی یہ چیزیں نہیں بنی تھی، اس وقت سیاسی لوگ ہوتے تھے، ایک طبقہ شیعان علی تھا، ایک شیعان معاویہ تھا، دونوں کے لیے یہ لفظ شیعہ آتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو شیعان علی تھے وہ سارے حضرت علی کی محبت میں کوفہ شفٹ ہو گئے، اور جب یزید کا ولی عہدی کا حکم نامہ آیا تو ان شیعان علی نے حضرت امام حسن کو خط لکھے، امام حسین کو، کہ آپ آ جائیں، جہاں فصلیں پک چکی ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، دعوے کیے۔ امام حسین کے پاس بوریاں بھری ہوئی تھی خطوط کی۔ جب چلے تھے پہلے امام حسین نے اپنا نمائندہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل کے پہلی رات 12,000 اور اگلے دن 6,000 18,000 لوگوں نے بیعت کی، انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ یہاں ماحول درست ہے، آپ آ جائیں۔ ادھر سے امام حسین آ گئے، ادھر سے وہ لوگ جو خود کو شیعان علی میں سے سمجھتے تھے اور محبت اہل بیت کے دعوے دار تھے اور امام حسین کو خط لکھ لکھ کے بلاتے تھے، وہ اتنے بدبخت نکلے کہ جب یزید نے پریشر ڈالا، پہلے مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیا، پھر حسین بن علی کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ چھوڑا نہیں بلکہ میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑنے کے لیے بھی آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام خطبات پڑھیے میدان کربلا میں، دی امام مخاطب کرتے تھے، اے فلاں بن فلاں، کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا بلانے کے لیے؟ کیا میں نے کوئی تمہاری جان ماری ہے جس کا تم مجھ سے قصاص لے رہے ہو؟ کیا میں نے تمہارا مال ہتھیایا ہے جس کا مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ کیا میں نے کوئی ظلم کیا ہے جس کا بدلہ لینے آئے ہو؟ ایک ایک کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ خط لکھنے والے۔ تو ادھر جو محبین تھے بلانے والے، انہوں نے بلا کے ساتھ چھوڑ دیا، اور دوسری طرف تو وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے جو پورا دین بدل چکے تھے اور دشمنان آل رسول تھے۔ تو حسین یوں دونوں طرف سے گر گئے۔ اب وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جو آخری بات وہاں بات کی، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے، امام حسین چونکہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، جو لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ بچوں کو اور عورتوں کو لے کر نہیں جاتا، تو امام حسین نے کہا کہ مجھے آگے جانے دو، ہور سے
عمرو بن سعد سے، اس سے کہا کہ آگے جانے دو، میں یزید کے پاس جا کے بات چیت کر لیتا ہوں۔ یعنی جدید دور کی جو ڈائیلاگ کی پالیسی ہے امام حسین نے اس میدان کربلا میں، آپ نے فرمایا میں بات چیت کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کیا حل نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر مجھے پیچھے واپس مدینہ جانے دو، میں وہاں جا کر اصحاب نبی سے اور اپنی اہل بیت سے، باقی لوگوں سے مشاورت کرتا ہوں، ممکن ہے کوئی صورت نکل آئے۔ یہ مشاورت اور یہ ڈائیلاگ کی دعوت ذہن میں رکھ لیجئے، اس بیت کے انکار پر مبنی تھی۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں یہ سارا کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے تھے نہیں، جانے بھی دیں گے، آگے بھی پیچھے بھی، پہلے بیعت۔ تو آپ نے فرمایا بیعت ہی تو نہیں ہو سکتی یزید جیسے کی، باقی بات چیت ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر یزید جیسے کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ابھی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک جملہ کہا، چونکہ جن پر درود پڑھا جاتا ہے ان کی بیعت کی جاتی ہے، ان سے بیعت لی نہیں جاتی۔ جن پر درود نماز آپ جب آپ پڑھتے ہیں نا نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی، اب اس کو میں کھول دوں تو آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی علی، اللہم صلی علی فاطمہ، اللہم صلی علی حسن، اللہم صلی علی حسین۔ یہ اس پورا درود ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ تو جن پر درود پڑھا جاتا ہے ان کی بیعت کی جاتی ہے، ان سے بیعت لی نہیں جاتی۔ تو امام حسین نے کہا کہ بیعت کا تو سوال ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ امن کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بیعت کے علاوہ۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب جو اس وقت دین کا حال ان لوگوں نے کر دیا ہے اور جس کی صحابہ کی گواہی ہے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ جن کو کہتے ہیں، ان کا بیٹا عبداللہ بن حنظلہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی جب ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ قوم عاد یا قوم سمود یا قوم لوط کی طرح قوم محمد پر اللہ پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ اس حد تک اس کی بدکاریاں آشکار تھی سب پر، تب جا کے ہم نے بیعت کو توڑا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں یہ پیغام ہمیں دیا کہ ہر بات ہو سکتی ہے لیکن، اور ہر شے مصلحت کا حصہ ہے، مگر باطل کو منوا کے کہنا کہ پہلے باطل کو مانو پھر بات چیت کے دروازے کھلیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت جو اجمیر شریف والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا خوب پوری تاریخ کو ایک جملے میں بند کر دیا کہ شاست حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ امام حسین کو شہید کر دیا گیا میدان کربلا۔ اب شہادت کے بعد اگلی بات سن لیجیے، جب شہید کر دیا گیا تو اگر یہ معاملہ یہ والا تھا، یہ میں حضور شیخ الاسلام کی کتاب کا صفحہ بتاؤں گا جو اگلی بات پڑھنے لگا ہوں، خطرناک بات تو آپ پہ پڑھنے ہوئے ہے بات۔ اگر یہ معاملہ تھا تو قتل حسین پر بات رک جانی چاہیے تھی کہ نہیں بتائیں، چونکہ بیعت تو امام حسین سے نہیں، امام حسین کی شہادت ہوتی ہے اور بدبخت آگے بڑھ کے امام حسین کا سر قلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا سن لیجیے، جب یہ صفحہ نمبر 305 ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس کا 305 نہیں، میں صفحہ آپ کو بتا دوں، اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ یہ شہادت امام حسین کا آخری حصہ ہے، یہ صفحہ نمبر 177 صفحہ نمبر کون سا بولیے؟ فرماتے ہیں کہ رجیزی لشکر کے بدبختوں نے شہادت کے بعد جب شہید ہو گئے، اب امام حسین دنیا میں نہیں رہے، ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، اب جو آپ کا سر کٹا جسم تھا، اب حکم دیا عمر بن سعد نے کہ اب حسین کے اس جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر حسین پر گھوڑے دوڑا۔ اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ اہل بیت ظلم کی داستان ہے، جنگ نہیں ہے۔ آگے فرمایا یزیدی لشکر کے بدبختوں نے آپ کے جسم اقدس کے کپڑے اتار لیے، آپ کا جبہ خزم عصری نے اتارا، وہ قیس بن محمد اشس نے آپ کے بے تنے سر سے امامہ اتارا،
بحر بن کعب نے آپ کا پاجامہ اتارا، اسود بن خالد نے آپ کا نالین اتارا، عمر بن یزید نے آپ کا امامہ لیا، یزید بن شبل نے آپ کی چادر لے لی، سنان بن انس نے آپ کی زرہ اور انگوٹھی اتار لی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ انگوٹھی اتاری نہیں بلکہ انگلی کاٹ کے انگوٹھی کو کھینچ لیا۔ بنی نہج کے ایک شخص نے تلوار لی، جو آپ کے ہاتھ میں سے تلوار اٹھا لی، اس کو لے لیا، جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان کے اندر چلتی رہی۔ اب بتائیے کہ شہادت کے بعد یہ بات جسٹیفائیڈ ہے؟ پھر اس کے بعد امام زین العابدین کے ہاتھ باندھ دیے، اسی کے اندر لکھا ہوا ہے سارا، امام زین العابدین کے ہاتھ باندھ دیے، اہل بیت نبوت کے خیموں کو جلا دیا۔ پیچھے بیویاں تھیں رسول اللہ کی بیٹیاں، خیمے جلانے سے کیا مراد ہے؟ حسین تو شہید ہو گئے۔ اگر مسئلہ بیعت حسین کا تھا تو حسین شہید ہو گیا، لہٰذا یہ سن لیجئے یہ مسئلہ بیعت حسین کا نہیں تھا، یہ مسئلہ بغض اہل بیت کا تھا، جس کا اظہار جب امام حسین کا سر یزید کے پاس پہنچا نا تو اس نے کہا، اپنی فتح کا شعر پڑھتے ہوئے اس نے کہا، اگر میرے بدر کے بڑے دادا نانا چاچا جن کو یہ صحابہ نے مارا تھا وہ زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے کہ یزید تو نے آج ہمارا بدر کا بدلہ لے لیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں نازل ہوئی، انہوں نے ڈرامہ کیا نبوت کا معاذ اللہ، اس لیے کہ بنو امیہ سے حکومت لے سکے۔ یہ کفر پر حضور شیخ الاسلام نے یہ جو کتاب ہے یہ کتاب سب پڑھیں، یہ پڑھنے والی کتاب ہے، یہ 1300 سال کا قرض ہے جو اس کتاب کے ذریعے اترا ہے، جو اہل سنت پر تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ پھر رسول اللہ کی بیٹیوں کو باندھ کے بغیر کجاووں کے اونٹوں پر بٹھانا، پھر بازاروں میں پھروانا اور اعلان کرنا کہ قیدی آ رہے ہیں، پھر دربار یزید میں لے جا کر قیدیوں والی سیڑھیوں پر کھڑا کرنا، پھر جن کی آواز کسی غیر محرم نے نہیں سنی تھی، یزید کے دربار میں بدکاروں کو خطبہ دینا پڑا جناب سیدہ زینب کو۔ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں اس کو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ ہر آنے والے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون حسین کا رنگ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کے اندر اہل بیت کی محبت اور کربلا کا ذکر اور شدید ہوتا جا رہا ہے۔ یہ خون حسین کا اثر ہے اور یہ ہونا ہی ہونا، کیونکہ خون ناحق ذاتی مقصد کے لیے تو دیا نہیں تھا، انہوں نے تو اس لیے دیا تھا کہ دین بچ جائے۔ اب رسول اللہ نے پھر جو یہ فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین نے اس پوری تصویر کو اور پوری عبارت کو لکھ دیا کہ کب تک حسین مجھ سے ہے اور پھر کب تک میں حسین سے ہوں۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کی بڑی شاندار تفسیر کی، آپ فرماتے ہیں کہ 60 ہجری تک، اپنی ولادت سے 60 ہجری تک حضور علیہ السلام کی پہچان، حسین کی پہچان حضور سے تھی، اور 60 ہجری 61 ہجری کے بعد اب قیامت تک محمدیت کی پہچان حسینیت سے ہو، محمدیت کی پہچان حسینیت سے ہو، لہذا حسینیت کے علاوہ اب آپ کے پاس کوئی راہ نہیں۔ اور پھر امام حسین کی شہادت پر بس آخر 2 منٹ، امام حسین کی شہادت پر اللہ کیسا غضبناک ہوا وہ سن لیجئے۔ امام یہ بیان کیا امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق مدینہ، بیان کرتے ہیں حضرت عامر بن سعد الجبلی کہ جب حضرت حسین بن علی کو شہید کیا گیا تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، حضور نے مجھے فرمایا کہ اے عامر بن سعد میرے صحابی برہ بن عازب کے پاس جا اور اس کو سلام کر، میرا برہ بن عازب حیات تھے، ان کے پاس جا اس کو سلام کر اور اس کو بتا دے کہ میری امت نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے، اور شہادت حسین پر اللہ اتنا غضبناک ہوا، یہ حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں اپنے ایک صحابی کو، اور وہ صحابی اپنے آگے بچوں کو بتا رہے ہیں، جس سے امام ابن عساکر نے اس کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا صحیح سند کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کہ جب امام حسین کا قتل ہوا تو اللہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ قتل حسین کے بدلے اہل زمین پر کوئی ایسی مصیبت نازل کرے گا کہ زمین پر ہر فرد اس مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کا فیصلہ مؤخر کر دیا، اب وہ مصیبت قیامت کے دن اترے گی، اور ان کے لیے اترے گی جو قاتلین حسین میں تھے یا قتل حسین پر راضی تھے۔
یہ قتل حسین پر کیا تھے؟ راضی تھے۔ اہم ترین بات دوستو یہ ہے کہ آپ نے کھڑے کس طرف ہونا ہے۔ ام حکیم بیان کرتی ہیں کہ جب یہ جو آسمان پر سرخی نظر آتی ہیں، یہ کہتے ہیں واقع کربلا سے پہلے یہ نہیں تھی۔ جس دن امام حسین کو شہید کیا، پہلی دفعہ جب آسمان پر سرخی نظر آئی تو وہ یہ والا وقت تھا۔ پھر بیت المقدس میں جو پتھر اٹھاتے اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا۔ حضرت اب حسین کا تذکرہ پہلے بھی تھا، بعد میں بھی۔ حضرت عمر کے دور میں ایک روم کا کنیسہ گرجا فتح ہوا، تو اس گرجے میں عبرانی میں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی۔ جب مسلمان گئے فتح کیا تو انہوں نے پڑھ کے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں تو رسول اللہ نے یہ بات بتائی تھی اور ابھی یہ ہونے والی ہے، حسین بچے ہیں، یہ یہاں کس نے لکھا؟ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ قوم حسین کے نانا کی شفاعت کیسے کرے گی، وہ قوم حسین کے نانا کی شفاعت کیسے حاصل کرے گی جس نے حسین محمد رسول اللہ کے حسین کو شہید کیا، وہ محمد رسول اللہ کی شفاعت کیسے پائے؟ یہ اس وقت لکھا ہوا تھا۔ صحابہ نے پوچھا ان کنیسہ والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پتھر ہمارے پاس 300 سال سے موجود ہے، اب یہ 300 سال پہلے کب کس کے پاس آیا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح امام ابن عساکر نے بیان کیا کہ امام حسین کی شہادت کے اگلے دن ایک شخص نے اسی رات کو خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا دیکھتا ہے کہ ایک خون کا تشت پڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہیں، حضور نے اپنی آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے، اور حضور علیہ السلام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا اس نے۔ ایک ایک شخص لائے جاتے ہیں، ایک شخص کو پکڑا، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے تو نہ حسین پر تلوار چلائی نہ نیزہ مارا، میں نے تو آپ کے حسین کے خلاف لڑائی نہیں کی، بلکہ میں تو میخیں فروخت کرتا تھا۔ یہ جو خیموں میں ٹھیکتی ہیں نا، خیمے لگتے تھے پرانے دور میں، وہ تو کہتا ہے میں تو کاروباری آدمی ہوں، میں تو یہ میخیں بیچنے آیا تھا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بیچنے آیا تھا، مگر یہ بتا تو کھڑا کس کی جانب تھا؟ ہاں تو کھڑا کس کی جانب تھا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں یزید کی جانب، یزید کے لشکر کی جانب کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے میرے حسین کے مد مقابل ایک فرد تعداد میں اضافے کا باعث بن گیا، لہٰذا تیری نجات نہیں۔ اس کو اس کی آنکھوں میں وہ پھیری دیا سلائی خون حسین کے اندر، وہ صبح اٹھا تو وہ نابینا ہو چکا تھا۔ اور یہ روایت خود اس نے کی ہے اندھا ہونے کے بعد کہ میں نے رات کو کسی نے پوچھا کہ تیری آنکھیں تھیں تجھے کیا بنا، تو اس نے خود بتایا کہ یہ حادثہ ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر میں تھا۔ تو اللہ کا غضب امام حسین کی شہادت پر یوں بھڑکا، اور یہ سب کچھ جو آل رسول نے قربان کیا یہ دین کو بچانے کے لیے تھا۔ اب ہم نے دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے، آل رسول کا ذکر بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور دین کی جن قدروں کو انہوں نے بچایا، اور آخری قدر جس کا حسین نے پاسداری کی وہ سجدہ تھا، اور سجدہ دوسرا نہیں کرنے دیا، پہلے سجدے سے جب سر اٹھایا تو ظالموں نے سر کاٹ دیا۔ تو اگر آپ اس سجدے کی، اس نماز کی، ان سنتوں کی پاسداری میں سست ہیں اور محض ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر آپ ذکر اہل بیت ہی نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ خالی سنتوں کا پرچار ہونا چاہیے، یہ بھی بات سمجھ سے باہر ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، تاکہ حسینیت یہ ہے کہ حسین کی فکر اور اس فکر پر عمل کر کے آپ اپنی عملی زندگی میں وہ نتائج پیدا کریں جو نتائج ایک مومن صادق کی زندگی سے پیدا ہونی چاہیے۔